ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله المولى العظيم. وقال الله تعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللہ تعالیٰ نے آپ کو جتنی آواز دی ایمان کی سلامتی کے ساتھ جشن پاک کی محفل ہے. جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو آواز دی کوئی دمے کا مریض ہے، کسی کو تبعید شرعی گزر ہے تو وہ بے شک دل میں درود پڑھ. اور جو صحت مند ہے یہ پانی پلانا بند کر دے پڑے. میں عشق رسول کا پانی پلانا لگا بڑی مہربانی. جتنی اللہ نے آواز دی ہے ذرا دائیں بائیں مت دیکھیں، بلند آواز سے پڑھیے السلام. حضرت علامہ قبلہ حبیب الرحمن صاحب، یہ اسم گرامیہ حبیب الرحمن صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، دیگر مقتدر علماء ملت اسلامیہ، قرآن حضرات، ناطقان حضرات، شرکائے محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں آج آپ کی اس مسجد کے منتظمین کو، جملہ و شاکان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی عطا گہرائیوں سے آج کی اس عظیم الشان تقریب سعید محفل پاک کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ جنہوں نے تعاون کیا اللہ ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. آپ سب کی میری حاضری اپنی جناب میں، اپنے معبود کی جناب میں قبول فرمائے اور دونوں جہانوں میں ہمارے لیے ذریعہ نجات ہے. مجھے جو وقت دیا گیا ہے انشاءاللہ اسی وقت میں 30 منٹ ہے میرے پاس، جس میں سے ایک گزر گیا 29 باقی رہ گئے. تو اس 30 منٹ میں میں نے قرآن سنت کی روشنی میں، دلائل و براہین کی روشنی میں ذکر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آج کی محفل کی مناسبت سے چند ایک معروضات پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. اللہ مجھے حق کہنے کی، آپ کو حق سننے کی، سنا کی، جانا بیٹھ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہر چیز کا ایک موسم ہوتا ہے. سردی کا اپنا مزہ ہے، گرمی کا اپنا مزہ ہے، خزاں کا اپنا لطف ہے اور بہار کا اپنا مزہ ہے. آپ سب نبی پاک کے عاشق ہیں. مبارک ہو آپ کو کہ اہل سنت کے مقدر میں بہار ہی بہار ہے. اگر تقریر سننی ہے تو یہ وظیفہ سبحان اللہ کا آپ جاری رکھیں. یہ جو اعتراضات کرتے ہیں نا، یہ سارے اعتراضات ابھی میں 5-10 منٹ میں اڑا کے رکھ دوں اور انشاءاللہ پھر بھی کسی کو سکون نہ آئے. میں زندہ ہوں، میرا نمبر انتظامیہ کے پاس ہے، کسی اور کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں ان کے گھر سے ہوں، مجھے پتہ ہی کتنے پانی میں. ناصر چشتی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی. ناصر چشتی علیہ رحمت کی، اللہ اس کو غریق رحمت کرے. وہ فرماتے ہیں کہ جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں. اصحابی کا نظر، میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانیں گے. یہ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا، میں نے کہا منایا ہے تمہیں نظر نہیں آ رہا. میں ابھی دلیل سے ثابت کروں گا، اور دلیل غلط ہو علامہ صاحب موجود ہے جو چاہے مجھے سزا دے، اور اگر دلیل صحیح ہو تو پھر سب کو پڑھنا چاہیے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں. بتانا یہ
ہوں کہ جو روشنی کے امین ٹھہرے سنی کون ہے؟ ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں۔ خزاں ہمارے اندر نہیں ہے، 1400 سال سے یہ بہار ہے، کیونکہ 12 ربیع الاول کو ماننے والے ہم ہیں، اور ربیع کا معنی بہار، ربیع الاول پہلی بہار، بہاریں ہیں ہی ہمارے پاس۔ ادھر تو خزاں ہے، خزاں سمجھ نہیں آ رہی۔ مخالف کے ہم نے خدائی خدایا، بہار کی شکل بھی انہوں نے نہیں دیکھی ہے۔ بہار ادھر ہی ہے جہاں پر نبی کا ذکر ہوتا ہے، بہاریں وہیں پر ہیں جہاں پر صحابہ کا ذکر ہوتا ہے، بہاریں وہیں پر ہیں جہاں پر اہل بیت کا ذکر ہوتا ہے۔ تو شعر کو سنیے، قرآن و سنت کا نچوڑ پیش کر رہا ہوں، ہزاروں کتابوں کے نکات کا نچوڑ ناصر چشتی نے بیان کیا۔ فرماتے ہیں جو روشنی کے امین ٹھہرے صحابہ کرام، میرے آقا نے فرمایا یہ روشنی کے ستارے ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے، جس کی پیروی کرو گے، اور بولے 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 جس کی پیروی کرو گے۔ کیا لکھتا ہے؟ کہتے ہیں ہم جو روشنی کے امین ٹھہرے ہم ان ستاروں کو مانتے ہیں، ہم ان ستاروں کو، ہماری منزل خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، خزاں نہیں ہے کہ ہم بہاروں کو مانتے ہیں، اور ہمارے دامن پنج تن کی، ہمارے دامن کچھ اونے جنہا صحابہ دا نام لینے نے پر علی دا نام ہے تو انہوں نے چیرے انتی رنگت اٹھر جانی، کچھ اون جنہا علی دا نام لینے نے صحابہ دے بھی ادبن سنی ہوئے جنہا دلنے دا بھی غلام ہے تے گھرنے دا بھی غلام ہے۔ ان سب کی ہاں ون وے ٹریفک چلتی ہے، سنی کے ہاں ڈیول کیرج ہوئی ہے، وہ ون وے ٹریفک چلتی ہے۔ کوئی صحابہ نو، ہم صحابہ کے بڑے ماننے والے اپنی تقریروں میں کہتے ہیں کہ کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال صحابہ کے پاؤں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں نے کہا شرم نہیں آتی؟ ہم تو مانتے ہیں وقت کا غوث کتب صحابہ کی قدم کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ سارے دیوبندی اپنی تقریروں میں کہتے ہیں، اپنے خطاب میں بڑے بڑے ان کے خطیب کہتے ہیں غوث ہو، کتب ہو، وہ صحابہ کے قدموں کی خاک تک نہیں پہنچ سکتا۔ میں کہا پترہ اے یقیدہ نہ رکھے یار، تیاسی تیرے لڑائی نہ کرار، صحابہ کی تو خاک تک نہیں پہنچ سکتا، جن کی وجہ سے صحابہ کو عزت ملی ہے۔ اس نبی کی جب باری آئے تو کہتے ہیں نبی ہماری مثال ہے، ہم نبی کی مثال ہے۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی؟ دار تو سمجھ آئیے میں مقام صحابہ، صحابہ کو عزت ملی تو رسول کا صدقہ، اہل بیت کو عزت ملی تو رسول کا صدقہ۔ میرا موضوع یہ پھر کبھی آیا اس شان پہ میں بیان کروں گا تو میں کیا کہہ رہا ہوں، ہم ڈیول کیرج میں سب کو ماننے والے ہیں، ہم نہ علی کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ خلفاء کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ اولیاء کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ صحابہ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ مصطفیٰ کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ خدا کو چھوڑ سکتے ہیں۔ ایمان والوں سنی، اللہ کی عزت کی قسم، اس لیے میں سنی نہیں کہ میرے ماں باپ سنی تھے، بات آپ سمجھے نہیں۔ میں آپ کو ایک تعریف اور مضبوط مقدمہ دے کے آج جا رہا ہوں، اسٹون فرنٹ کے مسلمانوں، اللہ تمہارے جذبات کو سلامت رکھے، تمہاری ایمانوں کو سلامت رکھے۔ سنی کے تو نعروں میں سارا عقیدہ بیان کیا، ہم جب نعرہ تکبیر کہتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں؟ ذرا میرے سونے رب کا نام گج گج کے جاؤ، نعرہ تکبیر اعلان کرتے ہیں کہ ہم رب محمد کے علاوہ کسی کو معبود ماننے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھ آ گئی نا؟ جب نعرہ تکبیر لگاتے ہیں تو ہم یہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ رب محمد کے علاوہ ہمارا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ مولا یہ سر جھکے گا تو تیری بارگاہ میں جھکے گا، یہ سر جھکے گا تو تیری بارگاہ میں جھکے گا۔ ہم پر شرک اور بدعت کے فتوے لگانے والے اپنے گھر کی صبر رکھ، میرا مجدد تو وہ ہے کہ جو جنگی کے دربار میں جائے تو تعظیمی سے جس کو جھکنا کہتے ہیں، ایسے میرا
اسلامی کے بھائی قادری بیٹھے ہیں، چشتی بیٹھے ہیں، اور خدا کی عزت کی قسم ہے سنی کوئی معمولی دولت نہیں ہے، مت کر لو نبی کے ان غلاموں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی تک ہمارا شجرہ ثابت ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں آپ کے سینوں میں وہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ کوئی مائی کا لال تمہارا سامنا نہ کر سکے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک حضرت شجرہ موجود ہے یا نہیں موجود؟ علماء بولے، اگر آپ کو نہیں پتا علماء کو ساتھ دینا چاہیے، بخیلی نہیں کرنی چاہیے ذکر رسول جی میں کو۔ آدم کو لے کے نبی تک شجرہ موجود ہے؟ بولو بولو بولو، میں ایمان کی سلامتی سے بتا سکتا ہوں آپ کو، آدم کو لے کے آمنہ دے لال تک اپنے مرشد کو لے کے، میں کھڑے کھڑے اس محفل میں اپنے مرشد سے لے کر صدیق اکبر تک اور صدیق سے لے کر نبی تک شجرہ ثابت کر سکتا ہوں۔ میں جناب مولانا امیر سنت الیاس قادری سے لے کر مولا علی تک اور مولا علی سے لے کر محمد الرسول اللہ تک اپنا شجرہ آج ثابت کر سکتا ہوں۔ میں چشتیوں کے شجرے خواجہ میری سے لے کر تاجدار گولڈا سے لے کر پیر سیاب سے لے کر میں مولا علی کے راستے میں نبی پاک تک اپنا شجرہ دکھا سکتا ہوں، اور تو ہمارے ساتھ کر لیتا ہے۔ سنی کس کو کہتے ہیں؟ سنی وہ ہے جو عقیدے کبھی حلالی ہے، خون کبھی حلالی ہے، اور فکر کبھی حلالی ہے۔ میں بتانا چاہتا ہوں تیریاں جب مطلب رہے پڑیاں بات پیو ہی بدل جانا ہے، بات سمجھے نہیں ہے؟ وہ سانو کہنا پیدا تھی، تو ہمیں کہتا ہے یہ شرک ملاد کرنا، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو وہ بدبخت ہے کہ تو نے اپنے پیر کا طریقہ چھوڑ دیا۔ بولو یرا بولو، میں جس معراج میں صرف آپ کو میری نعت نہیں، نعت والے آقا کی شان سنا رہا سنت کی روشنی میں، اور یہ تقریر میری ریکارڈ اور یہ یوٹیوب پہ چلائیں تاکہ ان کو پتہ لگے کہ ایک سنی ہوتا تو ہے، ان کو پتہ لگے تو اٹھاؤ امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ۔ کیا امداد اللہ مہاجر مکی؟ بولو سارے گو رحمت اللہ علیہ۔ یہ اشرف علی تھانوی، رشید گنگوئی، یہ جتنے جو بندے بڑے بڑے ہیں سارے اس کے مرید ہیں، سارے اس کے۔ امداد اللہ مہاجر مکی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں خود نبی کا میلاد منعقد کرتا ہوں، عبارت نہ نکالو تو مدنی کو پکڑ لو، یہ عبارت ہوئے تو پھر فتوے نہ لا۔ اور موسم برسات جب آتا ہے نا وہ کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں، سمجھ آئے نا؟ گل تو سمجھ نہیں آئی؟ اور پاکستان کون سا ہے؟ کھپیوں سے تم آئے ہو، میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ اے برسات کا موسم ہمیں نہ حضرت کہ وہ کیڑے مکوڑے نکل آنے، راتی کو راتی پھوں پھوں کرنے پورا سال نظر نہیں آنے۔ ادھر نبی کا میلاد نکل دے کہ انہوں نے فتوے پار آ جانے، انہوں کیڑے اور پھوں بدعت شرک۔ یہ میرے بدعت ہے، شرک ہے۔ میں کہ اللہ تعالیٰ تو اس رحمت رکھے تسی سانو پٹرول دے دے، کہ تسی نہ ہم نے کو حضرت یہ جشن ہوتے تم کہتے ہو شرک ہے۔ میں نے کہا مولوی سمجھ نہیں آئی، سر پٹا گیا، 1400 سال ہو گئے بعد بھی توحید کا انفرانس کرتے۔ آپ کو میری بات سمجھ نہیں آئی؟ میں بڑی ہٹ کر گیا ہوں، 1400 سال حضرت ہو گئے، علیہ بھی توحید و سنت کا انفرانس، توحید کا انفرانس، انہیں کہ اللہ پتہ ہی نہیں لگا کہ اللہ ہے۔ میری کہتی سمجھو، ان کے کنفرنسوں کے عنوان دیکھو، آج بھی کہتے ہیں توحید کا انفرانس۔ مولوی صاحب کتوں آئے ہیں؟ جی انڈیا سے آ رہے ہیں۔ مولوی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی کراچی سے عثمانی صاحب آ رہے ہیں۔ مولوی صاحب کہاں سے آ رہے ہیں؟ پنڈی سے آ رہے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب آ رہے ہیں۔ موضوع کیا ہے مولانا؟ توحید کا انفرانس۔ مولوی جی تو انوالے تک پتہ نہیں لگا کہ اللہ ہے۔ تو انوالے تک نہیں پتہ لگا کہ اللہ ہے کیا، اس کے سوا کوئی معلوم نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے میرے آقا نے فرمایا تھا مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میری امت مشرک ہو جائے گی۔ میرے آقا نے فرمایا تھا اس مخبر صادق نے، اس کا ارادہ بھی صداقت بانٹنے والے نبی نے کہا تھا
مجھے یہ ڈر نہیں ہے کہ میرے بعد میری امت مشرک ہو جائے گی، ڈر یہ کہ یہ دنیا دار ہو جائے گی، ڈر یہ کہ یہ دنیا دار ہو جائے گی۔ آقا دنیا دار تیری عطا سے ہوئے ہیں، پر تیرا میلاد سنی آج بھی بھولا نہیں ہے۔ دنیا دار ہو گئے تیری عطا سے، پر میلاد کو نہیں بھولے۔ ان کو ابھی تک شک ہے۔ ایک مولوی پچھلے جو کہنا لگا میں یہ جنات نبی کو اوپر اگر گیا، یہ 2 ہفتے کی بات ہے، ادھر کسی چٹ کر دی اخیر شرک میں کہا بالکل اس میں مینٹل اسپتال لے آگا سمجھ آگا۔ میں نے کہا میں ایسا جواب ہی نہیں دینا چاہتا۔ اور شرک تب شرک کا مطلب پتا ہے جڑا بندہ اپنے خدا دے شریک کرے اللہ کے حی و قیوم میں، یہ آپ میری بات سمجھ دیں، ازلی طور پر حی بھی ہے، قیوم بھی ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ میں نے کہا وہ تو پیدا ہو تو پاک ہے، تو کیوں میں مشرک کہہ رہے ہوں؟ میلاد بنانا شرک ہے، اللہ معاذ اللہ پیدا ہوں؟ میں کہا میلاد شرک پھیلاتا نہیں ہے، شرک مٹاتا ہے۔ میلاد شرک پھیلاتا نہیں ہے، شرک مٹاتا ہے، شرک مٹاتا ہے۔ کوئی گل نہیں بڑی تو کہتا ہے جو جس قوم کی تشبیہ تیار کرے وہ انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ میں نے کہا رب یہ تکلیف ہوئی ہے، اکھے عیسائی بھی اپنے نبی کا میلاد 25 کو کرتے ہیں، تم سنی بھی کرتے ہو۔ میں نے کہا چلیا تم سمجھ نہیں آئی، وہ میلاد کرتا ہے اللہ کا بیٹا سمجھ کے، اللہ کا پتر سمجھ کے، وہ میلاد مناتا ہے عیسائی ابن اللہ سمجھ کے، سنی میلاد مناتا ہے محمد رسول اللہ سمجھ کے۔ یہ مقام ہے۔ نبی کا میلاد مناتا ہوں، قیام کرتا ہوں اور لطف پاتا ہوں، قیام کرتا ہوں۔ کون کہتے ہیں امام امداد اللہ ماجد مکی افضل صاحب دیکھا یا نہیں کہا؟ نہیں کہا، جن کا مدرسہ صوفیہ آج بھی مکہ شریف میں موجود ہے کہ جڑا اپنے پیر دی نہ من کس جہان میں تقریر کر رہا ہوں، اور جس کو پیر راضی نہیں گیا اس کو نبی جو کی راضی کرنا بات نہیں سمجھے۔ اچھا ہمارے جشن پہ اعتراض ہو، جشن میلاد النبی بدعت ہے۔ میں کہ جشن دیوبند جڑا منایا سکتا اون دا ریکارڈ باتیں کرے، مدنی ہوا میں بات نہیں پھینکتا۔ اور میری تقریر کو جوش خطابت نہ سمجھو، نبی کا غلام بولتا جوش میں ہے لیکن ہوش کا دامن چھوڑتا نہیں ہے۔ آج جشن میلاد النبی پہ تمہیں اعتراض ہوتا ہے تو تم نے جو جشن دیوبند بنایا تھا وہ بدعت نہیں ہے؟ اب بولو کہ صحیح تو علی دلیل دے رہا ہوں، وکیل تمہارا بول رہا ہے، کوئی ایک مولوی پاکستان کا ہندوستان کا مجھے بتائے جشن دیوبند کون سے قرآن و سنت کی روشنی میں تم نے جائز قرار دے دیا؟ اگر جشن میلاد النبی بدعت ہے تو جشن دیوبند کہاں سے جائز ہے؟ انہوں نے بھی جشن کرایا، ہم بھی جشن کرتے ہیں، ہم بلاتے ہیں وہ شاپ کو، ہم بلاتے ہیں سادات کو۔ ان کا جب جشن ہوا تو کس کو بلایا؟ اندرا گاندھی کو۔ اندرا گاندھی نے اسٹیج پہ بٹھایا، نے صدارت کرائی نہیں، صدارت کرائی نہیں، بڑا مجمع تھا۔ میں نے کہا کتنا تھا؟ کہا 50,000۔ کتنا؟ 50,000۔ میں نے کہا اب میں تمہارے علم کی اور اسی ہندوستان پہ ایک سنیوں کا تاجدار بھی لیتا ہے جس کو نبی نے سلطان الہند کہا ہے، جو چشتیوں کا امام ہے، اور تھوڑے 50,000 مولوی اٹھے بیٹھے۔ اندرا نے آ کے صدارت کی تھی، کسی بھی آپ کی تاثیر نہیں سی، بچو جائے آفر سننا ہم نے وہ کاٹ دے اور 10,000 کاٹ دے، باقی 40 رہ گئے۔ 40 اکھن ہوں 2 نہ ضرب دے، کتنی ہزار اکھن مولویاں دی بڑھ گیا؟ 80,000 کسی آپ کی جتنی تاثیر نہیں سی۔ یہ اندرا تے اٹھتی تھے، اندرا دے من دا قبلہ چینج کر کے نبی پاک دی غلامہ بڑھا دے دی، اور تمہارے 80,000 مولویوں کی آنکھ میں وہ طاقت نہیں تھی کہ اندرا کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا عصیر کر دیتی۔ تو سنی پہ اعتراض کرتے، یہ میرا ایک حجاج میری ہے جس کی نگاہ ناز اٹھی ہے، نبی ناز کو مصطفیٰ کا عصیر بنا دیا۔
اس کے پاس مدینے کا فیض کہاں ہوگا؟ تو آج بھی بولنے چلا جا جدو وہ کا بیلا ہے اے سنیا نہیں تاجدار اگے لگے جب وہ کا بیلا آیا جب ختم نبوت کا مسئلہ آیا چارے بولنے پیچھے تاجدار گولڑا نے کہ تو ساڑھا امام ہے میرے اس وقت تاجدار گولڑا نے کہا تھا قادیانی تیلم مرزا تو کہتا ہے کہ تم بھی میں مریض لیا میں بھی لیا تو مریض کی بات نہیں ہے چل قبرستان چلتے ہیں ایک قبر پہ تو آتا ہے ایک پہ تاجدار گولڑا حال رکھتا ہے جو مردے کو زندہ کر دے وہ سجاؤ اس وقت بھی تم نے تاجدار گولڑا کو امام بنایا تھا جدو نبی دی عزت سے عارف آیا کہ ترکھانا نہ پتر غازی علم دین پاڑے میں نہیں وہ بھی مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام کرنے والا تھا اور آج بھی ممتاز قادری تمہارا نہیں ہے ہمارا ہے اور یہ حکومتوں سے ٹکر دینا یہ ان کلندروں کا پرانا شیوا ہے تو میں آج یہ کہنا تھا بڑی دور نکل جاؤں گا باتوں میں بتانا یہ تھا کہ تمہارے مدرسوں کے اگر جشن جائز ہے کس قائدے اور کمیے سے تم جائز کہتے ہو مجھے بتاؤ کون سی قرآن کی حدیث تھی قرآن اور حدیث سے آئے تھی یا حدیث تھی اپنے جشن مناؤ تے نجائز جائز تے جے نبی پاک دے غلام سال بعد ایک دیارہ منانا تے تسی کو بھولے اور نکل آؤ یہ بدعت ہے میں نے کہا بدعت نہیں ہے عقیدت ہے بدعت نہیں ہے ابھی آپ کو کہوں میں اب دلیل دے رہا ہوں علماء کے لیے اور ہر سنی اپنے سینے پہ نقش کر رہا نبی پاک مدینہ پاک داخل ہوئے سونے دا استقبال ہویا ہے نہیں ہویا نہیں پڑھا مدینے بنی نجار کی بچوں نے طلال بدر والے استقبال ہویا اچھا جس وقت میرے آقا مدینہ پاک میں داخل ہوئے نبی تھے یا نہیں تھے مطلب میں نکتہ سننا تھا نبی سن سارے استقبال کیتا نبی دے نا دے ترانے پڑے جبے تو اللہ دے نبی پاک کہنے دے توڑا بڑا بڑا شکریہ تو انہوں پتہ نہیں ہے کہ اور گال تو ہم سمجھ اگر اللہ بدعت ہوتا اللہ دا رسول کسی کو ڈردہ تے وہ جو کہندے اللہ دی رضا نہ کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وہ اپنی مرضی سے نہیں رب کی مرضی سے بولتا ہے میرے آقا نے ان کو دعائیں دی منع نہیں کیا میرے آقا نے نہیں کہا کہ تم بدعت کر رہے ہو تم شرک کر رہے ہو یا رسول اللہ وجہ فرمایا تمہیں دلیل دے کے جا رہا ہوں جو اپنے تئیں میری خوشی منائے میں منع نہیں کرتا میں ان پہ راضی ہو جاتا اور نماز پڑھتے ہو اللہ نے حکم دیا ہے نماز پڑھتے ہو اللہ نے حکم دیا ہے روزہ رکھتے ہو اللہ نے حکم دیا ہے حج کرتے ہو اللہ نے حکم دیا ہے ایمان والوں وہ کمپلسری ہے فرائض ہے کچھ اس کی جستے ایسے ہوتی ہیں ابو بکر کو صدیق کا لقب نمازوں سے نہیں ملا اس کے رسول کی وجہ سے ملا ہے آدم کو لقب نماز روزے سے نہیں ملا فاروق اعظم کا اس کے رسول کی وجہ سے ملا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو عثمان غنی اس میں گرامی ہے عثمان ابن بولو عثمان ابن ساری امت غنی کہندی کہندے ہو یا نہیں کہندے انہوں نے یہ کنفرم کر عثمان غنی میں کہا غنی تو کوئی میرا رب العالمین بات تو سمجھ نہیں آ رہا غنی تو میرا رب ہے نا اللہ کہنا میں صاحب من استطاع الیہ سبیلا حاج اللہ دے فرض جنہاں کو پیسے سمجھ آ گئی ومن کفر جس نے انکار کیا فإن اللہ غنی عن العالمین اللہ بے نیاز اللہ غنی مصطفیٰ موجود ہے عثمان کو غنی کہہ دیا یا رسول اللہ شرک نہیں ہو رہا معاذ اللہ فرمایا کیڑی زبان پہ بولتے ہیں خدا دی زبان کی ادا ہو رہے ہیں پتہ لگا اس طرح کے نفسی سے شرک نہیں ہوتا وہ حقیقی غنی ہے عثمان اس کی عطا سے غنی ہے عثمان اس کی عطا سے غنی ہے تو بتانا یہ چاہتا ہوں میرے آقا نے اہل مدینہ کو منع نہیں کیا کہ تم میرے استقبال کیوں کرو یا رسول اللہ وجہ فرمایا یہی تو محبت ہے یہی تو محبت ہے اور محبت دلیل نہیں پوچھتی مجھ سے پہلے علامہ کہہ رہے تھے فَلْيَفْرَحُوا خوشیاں مناؤ مولا کے بھی منائیے کہ انہیں مناؤ کہ دشمن بھی کہنے لگے کس کا جشن منا رہے ہو دشمن کو کہنا پڑے کہ کس کا جشن منا رہے ہو تو ایمان والوں بتانا چاہتا ہوں نعرہ توحید لگاتے نعرہ تکبیر اللہ اکبر یہ میرے مجدد کا کردار ہے نعرہ رسالت لگاتے تو کہتے ہیں سویا تیرے بعد کوئی نہیں تیرے بعد اور بار بار ہم میلاد مناتے ہیں یہ غور اعتراض ہوتا ہے
چلو جی 12 ربیع الاول اس پھر 1400 سال پہلے ولادت ہوئی سی تسی ہن تک جشن منا رہے ہو. میں کہا ساری بخاری سنانا ہے موت کا نہیں ہو دی سنانا ابو لہب پہلے پڑھ دو میرے کوئی 5-7 منٹ ہیں سنو وہ حدیث نہیں پڑھتے ہی ابو لہب علی حدیث حضرت نہیں پڑھتے. حضور علیہ السلام کا سکا چچا ہے منکر پوری صورت ہوتی وہی دکھنا دو یہ تبت یدا ابی لہب وتب. انہیں ایک باری جیسی اے محمد معاذ اللہ تو ہلاک ہو جائے. رب کبریاء ذات جلال آ گیا قرآن دی پوری صورت نازل کی تھی. وہ کہا تو ہوئے کون میرے معبود نے انگلیاں اٹھانے لگا تیرے دھویں آنسو ٹوٹ جانا. تبت یدا ابی لہب وتب تیرے دونوں ہاتھ ہی ٹوٹ جائیں. بتانا چاہتا ہوں اسی بخاری میں یہ لکھا ہے یہ نہیں پڑھتے ہوئے. مجھ سے پوچھا کسی خواب میں آئے ان سے پوچھا کہ تیرے نے کہ بیت دیتی ہے. انہوں نے کہا بڑا سخت عذاب ہوتا ہے ہر پیر علیہ دیاڑے. انہوں نے کہا کھلا کافر مشرک کہا ہر پیر والے دن یہ جو انگلی ہے نا اس کو منہ میں ڈالتا ہوں تو عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہو جاتی ہے. پوچھنا میں پوچھا ہوئے کام کیڑا کس نے انہوں نے کہا جو آمنہ دا لال پیدا ہویا نا تو میری لومبی میں آگے میں نے بشارت دیتی کہ تیرا بھتیجا ہوئی تو میں اس خوشی میں کہ عبداللہ دا بیٹا پیدا ہویا ہے جا میں تنوں آزاد کیتا. اللہ دی ادا اللہ نے ادا میری اتنی پسند آتی ہے تے کافرہ پر ہر پیر اللہ جڑا وہ لمحہ جدو آندا ہے نا پیر کے دن وہ لمحہ جب آتا ہے نا تو یہ انگلی جب منہ میں رکھتا ہوں تو عذاب میں تھوڑی سی تخفیف ہو جاتی ہے. مولا اس نے تو بھتیجا سمجھ کے خوشی منائی تھی کہا کھلا کافر ہوئے نا کھلا کافر تے بھتیجا سمجھ کے بھی میرے معبود کو میلاد کی خوشی منائے تے میں انہوں نظر احمد زیادہ نہیں مونا اس کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے. اور تو کلمے پڑھنے والا ہے تو میرے معبود کو میلاد منائے گا تو اپنے فضل سے تجھے جنت کا مالک بنا پڑا. یہ بات ہے عید میلاد النبی پوچھا جاتا ہے میں نے کہا نعرہ رسالت لگاتے ہیں تو اس لیے نہیں لگاتے لگانا چاہتے دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس نبی سے نبوت ختم ہو گئی ہے. اپنے آنے والے بچوں کو پیغام دینے وہ نبی آیا 12 ربیع الاول جنہیں بعد کوئی نبی نہیں ہے. ہم نعرہ رسالت لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں نعرہ رسالت یا او کے نعرہ لانے ہیں وہ کہنے تاج و تخت و ختم نبوت آندہ نہیں ہونا وہ اپنے جلسے نعرہ لانے تاج و تخت و ختم نبوت بولو زندہ باد. میں کہا واہ چلے ہو کیوں مناسبت کر دے ہو بھائی کیوں مناسبت کر رہے ہو. آؤ سنیوں میں ساتھ تم بھی کہو یا رسول نعرہ وہ بھی ساڑھے لانے پر پھیر کے لانے پھرنے دے آدھے ہم کہتے ہیں یا رسول اللہ وہ کہتے ہیں تاج و تخت و ختم نبوت زندہ باد. یہ ٹوپی علامہ صاحب کا تاج ہے جو پہنی ہوئی ہے علامہ صاحب تھوڑی سی ہو جو مقصد نہیں سنو یہ ٹوپی علامہ صاحب کا تاج ہے ٹھیک ہے. علامہ صاحب ایک قالین سے بیٹھے یہ نہ تخت ہے اور اسی نہ لاؤ تاج اور تخت و ختم نبوت زندہ باد. تاج بھی زندہ باد تخت بھی زندہ باد اور چلیا کہ اے ہے کہ تاج زندہ باد.
اپنی سیرت النبی ثابت کرو. اگر یہ بدعت ہے تمہارے سیرت کے جلسے بھی بدعت ہے. کیا صحابہ نے اس طرح کیا؟ پوچھا کرو نہ کرو. یہ توحید و سنت کے جلسے انہوں نے کیا وہ بھی بدعت ہے. ہم نہ تمہاری تبلیغ پہ اعتراض کرتے ہیں، نہ تمہارے مذہب کھانے پہ اعتراض کرتے ہیں، نہ تمہارے سیرت نبی کے جلسے کرانے پہ اعتراض کرتے ہیں. تمہیں تکلیف ہوتی ہے کہ میلاد پہ اعتراض کرو؟ تیرا پتر ہوئے تو تم لڈو بننے. میں غلط بات نہیں کرتا. یہ ملتے سارے رہنے. ایک دن میرے پاس ایک آیا مدی صاحب میں مٹھائی تو دینا ہے. میں کو کیوں ہے بھاجی؟ خیر وہ تھوڑا پتریا ہوا ہے. میں جس کا مولوی اس کا نام نہیں لینا چاہتا. میڈیا پہ اکٹھے ہوتے رہتے ہیں. میں بھی میرا پتریا تھے کوئی نہیں ہوا. میں آپ کو بھائی سمجھ تو یہ مٹھائی دینے آیا ہوں. میرا بھتیجا ہوا ہے، آپ کا بھتیجا ہوا ہے، میرا بیٹا ہوا ہے. میں کہا شرم نہیں ہوگی؟ اپنے پتر سے لڈو بنڈے دے بار ربی الاول آوے نے کہنا بدعت. اور تو اپنے بیٹے کے پیدا ہونے پہ لڈو بانٹتا ہے. جس گھڑی امنہ کا لال آیا نا، اللہ نے لڈو نہیں، اللہ نے ماما پتر بانٹے دے گا. اللہ نے بیٹے بانٹے ہیں، بیٹے بانٹے ہیں، بیٹے بانٹے ہیں. وہ لڈو بانٹتا ہے. تیرے بیٹے کی بابی بڑے بڑے مولویوں کی شادی ہو تو تم اپنے بیٹوں کی آمد پر بڑے بڑے کیلوں والے گیٹ لگاتے ہو، بڑے بڑے تم میرا روشن کرتے ہو. میں کیا ہوا ہے تمہیں مولانا؟ کیا ہوا ہے؟ جواب دیتے آج میرے بیٹے کی شادی ہے نا، کوئی جنازہ تے نہیں نا مدری صاحب جو بتیاں میں علاوہ. اور میں کیا چلیا تم اپنے پتر کی خوشی راز ہے، آقا دے آن کی خوشی راز نہیں ہے. آخری بات کر رہا ہوں، اجازت چون پر زندگی نہیں تو پھر باتیں ہوگی. مسجد نبوی ہے. مسجد نبی آج اجتماع غلاموں کا ہے. اس وقت بھی غلام بیٹھے تھے، پر وہ غلام جس پر آنے والے غلام قربان ہو جائے. ابو بکر صدیق موجود، عمر موجود، عثمان موجود. اور سبحان اللہ کہنا تمہارا کام ہے. میں نے جو آیت پڑھی وہ رفعنا اللہ کا ذکر شیخ کا ذکر بلند کر دیا ہے. ہم لائق ذکر نہیں تھے، آقا اس قدر تیرا ذکر ہم نے کیا، لائق ذکر ہو گئے ہم بھی. میں نے کہا تم میرے چاچے کے بچوں، کہنے نہیں مدنی صاحب کسی نبی دے ذاکر نہیں ہو. میرا نبی کا ذکر عزت عطا کرتا ہے. میرا نبی کا ذکر عزت عطا کرتا ہے. جو نبی کے راستے میں چلے عظمتیں پا لیتا ہے. آج ایک اجتماع ہے میرے نبی مسجد نبوی میں، علماء موجود ہیں. اٹھاؤ حدیث کی کتابیں. سونے نے کیا میرے ممبر کو باہر لایا. یہ ممبر کرتا نا یہاں پر بھی ہو سکتا ہے کام. اگر یہ علماء صاحب نے ممبر چوک کے اچھے درمیان حضور نے فرمایا میرا ممبر چوک کے مسجد نبی کے سین میں میں رکھا گیا ہے. میلاد پر اعتراض کرنے والے ہاتھ باندھ کے ان سے میں یہ اگر کیسٹ جائے یوٹیوب پہ میں تمام امت کے علماء کے سامنے ہاتھ باندھ رہا ہوں. ہمارا تمہارے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے. اور ایمان والو چھوڑو یہ مولویوں کے راستے، آؤ محبت کے راستے پر آئے. ملانے کی بات کرو، بانٹنے کی بات نہ کرو. میں تمہیں دلیل دے رہا ہوں، جاؤ تم نے بھی اپنے بچوں کو پڑھائیے دو حدیث میں یہ حدیث. اگر حدیث نہ ہو تو مجھے پکڑ لو، اور اگر حدیث ہو تو چھوڑو یہ تفریق. سب کہو مصطفیٰ جان رحمت پہ لاتا. میرے نبی نے اپنا ممبر مسجد نبی کے سین میں رکھا. سنیا آج ماجرا کی مجمع کس ہے؟ عام لوگ نہیں. ابو بکر صدیق موجود، عمر موجود، عثمان موجود، علی موجود، طلحہ موجود، زبیر موجود. یہ صحابہ اور نبی پاک کو تشریف فرما. حضور نے فرمایا میرے ممبر سے نکلا. سونے جی ممبر اتھی ہوتا تو تاں بھی گل ہو جاتی سی سین کیوں رکھوائی. سنو 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 جو دلیل دے رہا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا. علامہ صاحب آپ نے یہ واقعہ پڑھایا ہوگا لیکن جو میں اس میں نکات دے رہا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. یا رسول اللہ جی ایسے ممبر پہ آسی جیسے تھوڑے میراد اتھے ہی کھڑے کرتے تھے جناب حسان بن ثابت کو. یہ ممبر سین کیوں لے آنا دیا؟ صحابہ نے اجتماع کیوں بٹھایا؟ یا رسول اللہ وجہ فرمایا سنو یہ میں اہتمام کر رہے ہیں اپنے ذکر کا. سبحان اللہ. ایک ہاتھ مجھے اٹھا نظر آنا چاہیے. اللہ کا ذکر کرو. الذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما. اٹھتے بیٹھتے جاگتے گھومتے پھرتے کروٹیں بدلتے اللہ کا ذکر کرو. رسول نے کہا یہ اللہ کا ذکر کرو، پر جب میرا ذکر کرنا ہوئے نا تو محفل سجا کے کرو. اللہ کا ذکر کرنا ہو اٹھتے بیٹھتے چلتے
خدا کو ایک مانا ہے، اس لیے کہ دشمنوں نے بڑے بڑے الزام لگائے پر کسی دشمن کو ضرورت نہیں ہو سکی میرے محمد کو جھوٹا کیا تھا۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں، حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، آخری جملے میں 5 منٹ بعد یہ آخری جملے میں بالکل کلوز کروں گا، اللہ آپ کو خوش رکھے، آپ کو بھی اللہ جلا دے۔ حسان بن ثابت آئے، آخری بات کر رہا ہوں، کھڑے ہوئے، بڑا مشہور نقطہ ہے، سنیں نقطہ کی جناب حسان بن ثابت کہنے واسن من کلم ترکتو، سونیا میری آنکھ میں تیرے تو ولد سونا دیکھے، واجمل بن کلم خالد النساء، سونیا کسے ماں نے تیرے ورگا سونا پیدا ہی نہیں کیتا، کسی ماں نے تیرے ورگا سونا پیدا ہی نہیں کیتا، یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے۔ واسن من کلم ترکتو ہی نہیں، صحابہ موجود، ابو بکر کے سامنے میلاد پڑھا جا رہا ہے، حضور خود پڑھا رہے ہیں، صحابہ نے کیا میں کہا مثلا نبی کی یہ محفل دیکھ لیں، واسن من کلم ترکتو ہی نہیں، واجمل من کلم خالد النساء، خلقت مبرأ من کل عیب، اے سنیا اللہ تعالیٰ نے تم ہر عیب تو پاک پیدا کیتا، ہر عیب تو کأنک قد خلقت کما، یہ میلاد نہیں ہے تو کیا ہے؟ مجھے بتاؤ علماء سنو، حضرت یہ میلاد نہیں، یہ میلاد نہیں پڑھا جا رہا، صحابہ کی موجودگی میں نہیں پڑھا جا رہا، وہ کبھی صحابہ کی گلی کی بڑے ہوئے کہانا، صحابہ کے نام پہ چندے کھانا اور ہے، صحابہ کا عقیدہ بیان کرنا اور ہے، سمجھ آگئی نا؟ بات سنو، آخری بات کریں، کأنک قد خلقت کما تشاء، کأنک قد خلقت، سونیا سارے نے رب اپنی مرضی میں پیدا کیتا، سارے نے رب اپنی مرضی میں پیدا کیتا، پر تینوں تیری مرضی میں پیدا کیتا ہے۔ کلام پڑھیا سونے نے ہاتھ اٹھائے آسانہ سے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے ہی مدد فرما، جرا میرا میلاد بیان کرے تو بھی مدد کرتے، جبریل بھی مدد کرے، جرا میرا ذکر کرے تو بھی مدد کر، جبریل بھی مدد کرے۔ میں نے روح حسان سے پوچھا، حسان آپ کس منزل پر تو فائد ہے؟ حسان کی روح جواب دیتی ہے، آئے الفاظ میں توصیف پیغمبر کیسے، ایک دوسرے میں سما جائیں، سمندر کیسے، ارے رب پہ جب نام نبی آئی تو معلوم ہوا